آج کے اس تفصیلی نشست میں، اس گہرے مطالعے میں خوش آمدید۔ جی بہت شکریہ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہم سب کے روزمرہ زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ بالکل، قدم قدم پر اس کا سامنا ہوتا ہے۔ صحیح۔ ہم آج محمد فاروق راشد کی ایک بہت ہی بصیرت افروز تحریر کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ تحریر انسانی نفسیات اور ہمارے معاشرتی رویوں کے گرد گھومتی ہے، اور خاص طور پر یہ ایک ایسے پہلو پر روشنی ڈالتی ہے جو ہمیں بناتا بھی ہے اور بگاڑتا بھی ہے۔ بالکل۔ تو آج ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں جسے نظریاتی تنقید کہا جاتا ہے، یعنی تعمیری تنقید، اور اس کے مقابلے میں جو تنقید برائے تنقید ہے، محض تنقید کے لیے تنقید کرنا۔ جی، ان دونوں کے درمیان کیا بنیادی اور گہرا فرق ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ بھی کہ یہ دونوں اقسام ہماری سوچ، ہمارے رویوں اور مجموعی طور پر ہمارے معاشرے پر کیا اثرات مرتب کرتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ پتہ ہے کہ کون سی تنقید ہمیں بناتی ہے، ہمیں بہتر کرتی ہے، اور کون سی تنقید ہمیں اندر سے توڑ دیتی ہے۔ صحیح۔ دیکھیں، اگر ہم اس کا آغاز کریں تو انسانی معاشرہ ہمیشہ سے تنقید کا محتاج رہا ہے۔ بالکل۔ کوئی بھی علمی، ادبی، سماجی یا سیاسی فکر اس وقت تک پرکھی ہی نہیں جا سکتی جب تک وہ تنقید کی نظر سے نہ گزرے۔ یعنی تنقید بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے۔ جی نہیں، تنقید کے بغیر کسی بھی خیال کی گہرائی اور اس کی مضبوطی کی جانچ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ایک چھلنی کی طرح ہے جو خیالات کو صاف کرتی ہے۔ تو پھر یہ نظریاتی تنقید کیا ہوتی ہے؟ سورس میں اس کو کس طرح بیان کیا گیا ہے؟ اس میں واضح کیا گیا ہے کہ نظریاتی تنقید کا مقصد صرف خامیاں نکالنا نہیں ہوتا، صحیح، بلکہ کسی خیال کی طاقت، اس کی معقولیت اور عملیت کو بھی سامنے لانا ہوتا ہے۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ فہم حاصل کیا جائے اور معاشرے کی بہتر رہنمائی کی جائے۔ مجھے یہاں سورس میں موجود وہ ادبی ناول کی بہترین مثال یاد آ رہی ہے۔ جی، وہ بہت زبردست مثال ہے۔ اگر کسی ناول پر نظریاتی تنقید کی جائے تو محض یہ نہیں دیکھا جاتا کہ گرامر کی کیا غلطیاں ہیں، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کرداروں نے معاشرتی مسائل کو کیسے پیش کیا ہے۔ بالکل، اور یہ بھی کہ کہانی کی ساخت کتنی منطقی ہے اور مصنف کے پیغام کی گہرائی کیا ہے۔ ہاں، تو جب ایسی تنقید ہوتی ہے تو وہ قاری اور مصنف دونوں کے لیے ایک روشنی کے مینار کی طرح کام کرتی ہے، ایک رہنمائی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ لیکن پھر اس کے برعکس وہ بھی تو لوگ ہوتے ہیں جو ہر بات پر صرف کیڑے نکالتے ہیں۔ جی، اس کے برعکس جو صورتحال ہے اسے تنقید برائے تنقید کہتے ہیں۔ اس کا مقصد صرف اور صرف کیڑے نکالنا ہوتا ہے۔ اس میں کسی قسم کے تعمیری پہلو کی تلاش نہیں ہوتی۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں دلیل کی شدید کمی ہوتی ہے، ذاتی تعصب ہوتا ہے، اور زیادہ تر یہ بس ایک جذباتی رد عمل ہوتا ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ایسے لوگ عموماً اپنا ذاتی غصہ نکالنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، یا پھر محض اپنی تنقیدی حس دکھانے کے لیے۔ بالکل، چاہے ان کے پاس اس میدان کا کوئی علم ہو یا نہ ہو، انہیں بس ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ عقل مند ہیں۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے کہ عام لوگوں کی روزمرہ زندگی میں جو صبح اٹھ کر کام پر جاتے ہیں، ان کے لیے اس فرق کی کیا اہمیت ہے؟ یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ نظریاتی تنقید معاشرے میں سوچنے، تجزیہ کرنے اور بہتر فیصلے کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ یعنی یہ ہمیں ذہنی طور پر باشعور بناتی ہے۔ بالکل، یہاں تک کہ بچوں کی تربیت میں بھی یہ اہم کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ یہ ان کے تخلیقی اور فکری افق کو وسیع کرتی ہے۔ اگر بچہ کوئی غلطی کرے اور آپ اسے سمجھائیں کہ اسے بہتر کیسے کرنا ہے تو وہ سیکھتا ہے۔ وہ نیا تجربہ کرنے سے ڈرتا نہیں ہے۔ جی، لیکن اگر ہم منفی تنقید کی بات کریں تو یہ معاشرتی بیزاری پیدا کرتی ہے، عدم اعتماد پیدا کرتی ہے معاشرے میں، اور ایک غیر ضروری مقابلہ بازی کو جنم دیتی ہے۔ لوگ خوف اور شرمندگی کی وجہ سے اپنی رائے دینے سے کتراتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر کچھ کہا تو بے عزتی ہوگی۔ بالکل، جس سے معاشرے میں ترقی کی رفتار سست پڑ جاتی ہے، کوئی نیا آئیڈیا سامنے آتا ہی نہیں ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، جی، کیونکہ اس کا ایک بہت گہرا نفسیاتی زاویہ بھی ہے۔ ہم اسے صرف سماجی مسئلہ نہیں کہہ سکتے۔ بالکل، نفسیات کا اس میں بہت عمل دخل ہے۔ سورس کے مطابق نفسیاتی تحقیق بتاتی ہے کہ جب انسان تعمیری تنقید سے گزرتا ہے تو اس کی خود اعتمادی بڑھتی ہے۔ جی،
اور دماغ میں نئے تخلیقی خیالات جنم لیتے ہیں۔ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اسے گرایا نہیں جا رہا بلکہ اس کی مدد کی جا رہی ہے۔ وہ اپنی کمزوریوں کو سمجھ کر انہیں درست کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے۔ اور اس کا دفاعی نظام بلا وجہ متحرک نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے برعکس جب تنقید برائے تنقید ہوتی ہے تو ذہنی دباؤ اور اضطراب بہت بڑھ جاتا ہے۔ اینگزائٹی پیدا ہوتی ہے۔ بالکل، انسان خود کو کمتر سمجھنے لگتا ہے، اور یہ احساس کمتری انسان کو فیصلے کرنے میں انتہائی محتاط اور ذہنی طور پر محدود کر دیتا ہے۔ وہ ایک خول میں بند ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، سوس میں ایک بہت خوبصورت مثال دی گئی ہے جو ادبی دنیا سے ہے لیکن اس کا عملی اطلاق ہم سب پر ہوتا ہے۔ وہ شاعر اور غزل والی مثال۔ جی، وہ اس نفسیاتی پہلو کو بہت واضح کر دیتی ہے۔ اگر ایک شاعر نے غزل لکھی اور اس پر تعمیری تنقید کی جائے تو وہ غزل کے شعری اظہار، جذبات اور فکری پیغام کی گہرائی کو دیکھتی ہے۔ وہ شاعر کو بتاتی ہے کہ کون سے الفاظ بہتر ہو سکتے تھے تاکہ پیغام مزید نکھر کر سامنے آئے۔ بالکل، جس سے شاعر کا دل خوش ہوتا ہے اور وہ مزید بہتر لکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر وہی حساس شاعر تنقید برائے تنقید کا شکار ہو جائے تو مبصر صرف الفاظ یا وزن کی خامیوں پر اٹک جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس شاعر کا حوصلہ بری طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس نے جو احساس پیش کیا اس کی تو کوئی قدر ہی نہیں ہوئی، اور یوں ادبی دنیا میں یا کسی بھی تخلیقی میدان میں نئے تجربات کم ہو جاتے ہیں۔ لوگ کچھ نیا کرنے سے ڈرنے لگتے ہیں۔ بالکل۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو اس بات پر زور دینا ضروری ہے کہ تنقید کرنا دراصل ایک فن ہے۔ جی، یہ کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ ہاں، اور یہ فن تبھی حقیقی معنی رکھتا ہے جب اس میں فہم، بصیرت اور بہتری لانے کا سچا جذبہ شامل ہو۔ اگر ہمیں بڑے تناظر میں دیکھیں تو تنقید برائے تنقید معاشرے میں سوائے وقت کے ضیاع کے کچھ نہیں کرتی۔ یہ صرف ایک کان پھاڑ دینے والا شور پیدا کرتی ہے، جبکہ نظریاتی تنقید روشنی پھیلاتی ہے۔ روشنی اور شور کا یہ فرق واقعی بہت معنی خیز ہے۔ ایک باشعور اور ترقی یافتہ معاشرے کے لیے اس روشنی کو اپنانا اور تخلیقی عمل کو سراہنا ناگزیر ہے۔ اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بالکل۔ اچھا، اس ساری گفتگو اور سورس کے مطالعے کے بعد میرے ذہن میں اختتام پر ایک نیا اور گہرا سوال آ رہا ہے۔ جی بتائیے۔ دیکھیں، اگر تنقید برائے تنقید اکثر علم کی کمی، تعصب یا کسی ذاتی عدم تحفظ کی وجہ سے جنم لیتی ہے، تو ہماری آج کی اس ڈیجیٹل دنیا کا سوچئے، جہاں کوئی بھی شخص اسکرین کے پیچھے مکمل گمنام رہ کر سوشل میڈیا پر کسی پر بھی تبصرہ کر سکتا ہے۔ ایک بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمارا دماغ اس مسلسل اور ہمہ وقت جاری رہنے والی منفی تنقید کو کیسے پروسیس کرتا ہے؟ کیا اس ڈیجیٹل شور و گل اور ٹرولنگ میں ہم تنقید کے حقیقی فن کو مکمل طور پر کھوتے جا رہے ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور کیا یہ اسکرین کے پیچھے سے ہونے والی مسلسل تنقید ہماری اجتماعی نفسیات کو ہمیشہ کے لیے بدل رہی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً ہم سب کے ذہنوں میں ایک نیا تجسس پیدا کرے گا اور ہمیں اپنے ارد گرد کے ڈیجیٹل رویوں پر غور کرنے کی دعوت دے گا۔ اسی گہری سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس معلوماتی گہرے مطالعے کا اختتام کرتے ہیں۔